مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کافر واضح تھے، قرآن پاک نے ان کے احوال، ان کا انجام دنیاوی اخروی حضور پاک کو تسلی، یہ ٹوٹل 2 آیتوں میں بیان فرما دیا۔ منافق کیونکہ پوشیدہ تھے، پھر منافق بھی آگے 2 قسم کے تھے۔ اعتقادی منافق، عملی منافق کی تو بات ہی نہیں، اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں، جو عملاً منافق ہے، یا جو تقوی کی بنیاد پر اپنے حال کی کمزوری کو نفاق سے تعبیر کرنے لگتا ہے، جیسے حضرت حنظلہ کہنے لگے نافق حنظلہ، یہ اس کی بات نہیں۔ نفاق دون نفاق والی بات بھی یہ نہیں، یہ تو وہ ہے جو اعتقادی منافق ہے، جو کافر کے مترادف ہے، اسی کی یہ بات چل رہی ہے۔ اور یہ بھی 2 قسموں کا تھا، ایک تھا متعصب اور ایک تھا مذبذب۔ تو انہی 2 کے احوال کا بیان ہے 13 آیات میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو چکے۔ یہاں پر ذرا غور کیجئے، کتنا سادہ انداز میں کہہ دیا آمنا، نہ کوئی قسم اٹھائی، نہ کوئی تاکید کا جملہ ہے، آمنا۔ ایمان ہوتا ہی سادہ ہے، اور ایمان والے بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بڑا بھولا بالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، جلدی وہ باتوں میں آ جاتا ہے۔ قالوا آمنا، بولے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ یہ جو شیطان ہے نا، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا نام شیطان نہیں ہے، نہ ہی اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ دونوں اس کے نام ہیں، لیکن اس کے ذاتی نام نہیں، اس کے صفاتی نام ہے۔ شیطان کا اطلاق جیسے ابلیس پر ہوتا ہے، اسی طرح ہر بھڑکانے والے شرارتی کو عربی میں شیطان کہہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی روحانی امراض کو بھی شیطان کہا گیا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الغضب الشیطان، الحسد الشیطان،
حسد کو بھی شیطان کہا گیا اور غصے کو بھی شیطان کہا گیا۔ اس لحاظ سے بھی غصے کو شیطان کہا گیا کہ وہ شیطان ہی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کسی کو غصہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر وہ کام جس سے شیطان کو غضب پہنچے۔ وضو کرنا، وضو سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا یہ اثر شیطانی ہوتا ہے، اثر شیطانی کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حسد کو بھی شیطان کہا گیا، اس لحاظ سے بھی حسد کو شیطان کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں پہلا جو جرم ہے وہ حسد ہے۔ اس مخلوق میں، انسانیت میں نہیں، مخلوق میں جو پہلا جرم ہے جو اللہ کی بغاوت کے لحاظ سے ہوا وہ یہ حسد ہوا، اور اس کا اول جو کرنے والا ہے وہ یہی ابلیس ہی ہے۔ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معاملات کو خلط ملط کرتا ہے، معاملات کو خلط ملط کرتا ہے۔ بدعت اگر بدعتی سے بدعت کے طریقے پر کرائے تو کون کرتا ہے؟ بھائی تو یہ دیگ بھی پکا اور تو جہنم میں بھی جائے گا، وہ کہے پاگل ہو گیا ہوں، دیگ بھی پکاؤں 12,000 کی اور جہنم میں بھی جاؤں، تو اسے کہتا ہے تو اس غیر اللہ کے نام کی دیگ پکا، یہ غیر اللہ کا ایسا قریبی ہے کہ تیری بخشش کرا دے گا۔ ہر کوئی کرتا تمے کے بنیاد پر، اس لیے اسے کہتے ہیں ابلیس، ورنہ یہ صریح الفاظ میں کسی سے گناہ نہیں کراتا۔ وہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے نا، ابلیس کو انہوں نے دیکھا یہ کوئی رسیاں وسیاں جمع کر رہا تھا، اس نے کوئی جال جمع کیے ہوئے، دیکھا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا زور آور لوگوں کو پھنسانے کا ارادہ ہے۔ کہا دیکھ ہم تجھ سے واقف ہو گئے، ہم تیرے اس چکر میں نہیں آئیں گے۔ کہا تیرے لیے کس نے کہا کہ میں جال جمع کر رہا ہوں؟ کہ میرے لیے نہیں کر رہا، کہ وہ بڑے لوگ ہیں جن کے لیے، تو ویسے پھنس جائے گا۔ کہا دیکھ لے، کہا میں تجھے واضح کر کے دکھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، مقابلہ ہو گیا، ٹھن گئی۔ ایک دن دریا کے کنارے پر وہی اللہ والے آئے، سادہ مزاج آدمی تھے، دریا کے کنارے پر آئے، تیراک تھے، تو دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے۔ کہا بابا جی بڑی مجبور عورت ہوں اور میں نے جانا ہے، مجھے ادھر پہنچا دے۔ کہا آجا ہمارے کندھے پر، سوچا نہیں کہ حقائق کیا ہے، آجا کندھے پر۔ اسے جو ہی کندھے پر اٹھایا اور دریا میں اترے، عورت بھلے بوڑھی تھی، جو ہی اترے اس نے یوں دبایا اور کہا بس۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تو کہہ رہا تھا کہ تو میرے جال میں نہیں آئے گا، میں نے تجھے کہا تھا جال تیرے لیے نہیں ہے، وہ بڑوں کے لیے، تو نے مجھے اٹھا لیا نیکی کے ارادے سے، لیکن یہ نہ سوچا کہ میں غیر محرم ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے یہ چکر کا، یہ چکر نہیں ہے، چکر میرے اور ہوتے ہیں، یہ تو اپنا نام ہے ابلیس، میرا تو کام ہی یہی ہے، میں خلط ملط کرتا ہوں۔ ویسے اگر میں تجھے کہتا آجا غیر محرم کو اٹھا لے، تو کہتا کمال ہے، پانی میں بھی جاؤں، تکلیف بھی برداشت کروں اور بدلے میں بھی جہنم ملے، تو نے اٹھانا تھا۔ یہ تو اپنا کام ہے، جال اور چیز ہے۔ خیر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو یہاں پر شیطان سے مراد کون ہے جی؟ یہاں پر شیطان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا فتنہ ابلیس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا جی؟ من الجنۃ والناس۔ اور خدا کی قسم اس وقت جو الحاد کا فتنہ چل رہا ہے نا، کئی بار تو ابلیس بھی اپنے یہ تو انگشت بدندہ ہو جاتا ہے رضوان میاں، اور کہتا ہے کہ شاگرد استاد سے بڑھ گئے، جن کو ہم نے سبق دیا تھا وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اس وقت ایسا تماشا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر جی رؤساء مراد ہیں، منافقین کے رؤساء بھی مراد ہیں اور رؤساء یہود بھی مراد ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلوں، بچوں کو بزرگوں سے منقول ہے، شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ کئی چیزوں پر شیطان خوش ہوتا ہے،
کئی چیزوں پر شیطان خوش ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب بچوں کو کہا جائے آج شیطان، تو خوش ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی کوئی چیز ہیں کہ ہمارا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو شرارتی کہا جائے، شیطان نہ کہا جائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں، سوائے اس کے نہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات دیکھیے، ہمیشہ اصول یہ ہے کہ حقیقت پر وقت نہیں لگا کرتا، نہ محنت لگتی ہے، فنکاری پر ٹائم لگا کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا آمنا، تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، سادے الفاظ میں کہا او بھائی میں مومن ہوں، اور جب کہا نا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو زور لگانا پڑا، انا معکم، انا تاکید کے لیے ہے، اور یہ انا معکم جملہ اسمیہ ہے۔ پھر آگے وجہ بھی بتائی، انما نحن مستہزئون، ان سے ہم استہزاء کر رہے تھے۔ یہ بڑے سادہ لوگ ہیں مسلمان، ہم نے ان سے کیا ایک بار کہہ دیا آمنا، اسی کی لاج میں اپنے راز ہم کو دیے جا رہے ہیں، اسی کی لاج میں ہمیں منافع دیے جا رہے ہیں، مال غنیمت میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے، انہوں نے ہمیں ہدایہ پیش کیے، انہوں نے ہماری جان کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی، خبر گیری کی، ہمارے لیے بھی حقوق، حق المسلم علی المسلم خمس، اسی طرح سے مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں، آتے جاتے ہمیں سلام بھی کرتے ہیں۔ ایک بار ہم نے کہہ دیا آمنا، انما نحن مستہزئون، ہم ان سے استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ اب جواب دے رہے ہیں، اگر بندہ رب کا ہو جائے نا، پھر اگر بندہ رب کا ہو جائے تو بندے سے پہلے رب جواب دیتا ہے، اور یہ تو حبیب کا وکیل ہوا کرتا ہے، الحبیب وکیل الحبیب۔ جب انسان رب کی وکالت کرے تو پھر رب انسان کی وکالت کیا کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، وہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ والوں کی شان بھی بڑی نرالی ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر ایسے مکہ مارا، تو انہوں نے پلٹ کر مکہ مارا۔ ایک اور اللہ والے کے پاس گئے، اس کو مکہ مارا، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ایک اور اللہ والے کے پاس گئے، اس کو مکہ مارا تو وہ ہاتھ دبانے لگے کہ آپ کو لگی تو نہیں۔ اصالتاً ہوا یہ کہ ایک صاحب گئے کسی کے پاس، کہا جی ہم نے سنا ہے اللہ والوں کے رنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں، کہ ہاں جی اللہ والوں کے رنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ کہا جی ہم مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا فلاں مسجد میں جائیے، 3 بندے بیٹھے ہیں، ان کو جا کر مکہ ماریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جو پہلے صاحب تھے انہوں نے مکے کے بدلے میں مکہ مارا، اس بنیاد پر کہ کہیں اس کی سزا میں یہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ من عاد ولیا، جس نے میرے دوست سے عداوت کی اس سے میں نے اعلان جنگ کیا۔ چلو دوسرے کی شان یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے اسے معاف کر دیا، انہوں نے پہلے سے ہی معاف کر دیا اور کہا اتنی فرصت ہی نہیں کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اور تیسرے کے دل میں کچھ اور قسم کی تڑپ تھی کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، جب یہ بندہ ہی اللہ کا ہے، اس کا میرے یار سے تعلق ہے، شاید اسے لگی ہو تو ہاتھ دبانے لگے۔ جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہو تو پھر اللہ وکیل ہوتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، کیا اللہ بھی مذاق کرتا ہے؟ مذاق کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ اصالتاً یہ قرآن عربی محاورات کے مطابق ہے، تو عربی محاورات میں کسی کام کے بدلے کو وہی نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے نا جی برائی کا بدلہ برائی، حالانکہ بدلہ تو کبھی برا نہیں ہوا کرتا، وہ تو سزا ہوتی ہے، وہ کیسے بری ہوگی؟ برائی تو وہی ہے جس نے پہل کی ہے، اسے کہتے ہیں
اسے کہتے ہیں مجازات. وہی نام دے دیا گیا، کسی کام کے بدلے کو وہی نام دے دیا گیا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کی اس استہزاء کا بدلہ دیتا ہے. تو دنیا میں بدلہ کیسے ہے جی؟ ہر وقت ان کے خوف پر، ہر وقت ان کے اوثان پر رسوائی کا خوف سوار رہے گا. یہ ہے جی دنیا کا بدلہ. اور آخرت کا بدلہ جی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور ویسے جب یہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو ان کے نور ہوں گے، بعد میں ان کے نور ختم ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے ٹھہرو یار ذرا اپنے نور میں لیتے چلو. وقیل ارجعوا، اس وقت کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. نہ بابا نہ، وہیں پیچھے لوٹ جاؤ، وہیں سے نور ملے گا. یہاں نور ملتا نہیں، نہ کسی کا نور کسی اور کے کام آئے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار جنت کے دروازے کھل چلو سارے کے سارے جنت میں، یہ لوگ سمجھیں گے کہ ساروں میں ہم بھی شامل ہیں. جب یہ جنت کے قریب جائیں گے تو جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون، یہ سرگردان پھرتے، یعمہون یہ اندھے ہو رہے ہیں. یعمہون اصالتاً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو راستہ نہ سجھائی دے اور اندھوں کی طرح وہ ٹامک ٹویاں کریں، کسی چیز کو ٹٹولتے رہیں. یہ اندھے ہیں نہیں. عما اور یعمہون میں، عمہن میں یہ فرق ہے کہ اندھے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سلامت ہیں، لیکن ان کو راستہ نہیں سجھائی دے رہا، یہ بھی اندھوں کی طرح ٹٹول رہے ہیں. ان دو آیات میں اگر ہم تھوڑا سا ملاحظہ کریں تو کچھ باتیں ہیں. پہلی بات وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین کی جو عادت تھی یہ عام لوگوں پر تو شبہات کیا کرتے، ان کو پھسلایا کرتے تھے، لیکن باروب مسلمانوں کے آگے یہ جھک جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا سے مراد یہاں پر صدیق اکبر جیسے لوگ، حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، جو بڑے لوگ تھے مہاجرین خاص طور پر اور انصار کے جو رؤساء تھے، ان سے ڈر کر منافقین یہ رویہ اختیار کیا کرتے تھے. دوسرا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں پر یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ شیاطین کا اطلاق یہاں پر ان کے رؤساء پر ہے، شیطان کا اطلاق صرف ابلیس پر نہیں ہوتا. وہ خیر بتاتا چلوں، ابلیس کا جو اصل نام ہے وہ ہے عزازیل. اسی کو سادی مرحوم فرماتے ہیں نا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. قالوا انا معکم، ایمان کے اظہار کے لیے بالکل سادہ سے الفاظ، جبکہ کفر کے ساتھ اپنے تعلق کو گانٹنے کے لیے انتہا قسم کی تاکیدی الفاظ استعمال ہوئے. اللہ یستہزئ بہم، دنیا عقبہ کے ساتھ ان کے، دنیا عقبہ میں ان کے ساتھ جو ہوگا یہ پھر جو ہے مجازات کے حوالے پر اللہ کے لیے اللہ یستہزئ بہم بولا گیا. بعض لوگ اسی لفظ سے اور اس جیسے اور الفاظ سے اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں. تو ہم نے پہلے کہا کہ قرآن پاک محاورات عرب کے مطابق ہے، اس کے ظاہری الفاظ کو لے کر اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں کی. اللہ استہزاء کرتا ہے، جو استہزاء کرتا ہے وہ جسم والا ہوتا ہے تو اللہ ذی جسم ہوا، جو ذی جسم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے تو اللہ حادث ہوا. یہ تو کوئی بات بھی نہ ہوئی جی، یہ محاورے کے مطابق ہے جی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. حالانکہ منافقین کے پاس تو ابھی تک یہاں پر گمراہی کو ہدایت کے بدلے، ہدایت سے مراد ایمان ہے اور گمراہی سے مراد یہی نفاق ہے. اچھا یہاں میں ایک اور بھی بات کرتا چلوں، یہ مذمت ہو رہی ہے نفاق کی، اور نفاق کو دوسرے لفظوں میں
تقیہ کہتے ہیں۔ نفاق کسی کو کہتے ہیں کہ دل میں بات اور ہو، زبان پر بات اور ہو۔ مسلمان تقوی والا ہوتا ہے، تقیے والا نہیں ہوتا۔ اور سیدھی سی بات ہے، ایسے لوگ جو اپنے مذہب کا رکن اعظم ہی تقیہ کو قرار دیں، چاہے وہ اشتہاروں اور سپیکر میں خود کو مومن کہتے رہیں، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کسی حوالے سے۔ اور تقیے کی کیا، اسلام نے تو مداہنت کی بھی گنجائش نہیں دی، چہ جائے کہ اسلام تقیہ کی گنجائش دے، ایسا ہرگز نہیں ہے جی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ وہ کیسے جی؟ ان کے پاس تو ہدایت آئی نہیں، یہ تو منافق ہیں۔ اگر کوئی آدمی، بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، منافق وہی ہے جو اسلام میں صحیح طور پر داخل ہی نہیں ہوا، جو اسلام میں داخل ہو کر نکلا وہ مرتد ہے، منافق نہیں ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں قرآن کہہ رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دی اور گمراہی لی۔ اگر یہ ہدایت پر آ گئے تھے، وہ دی اور گمراہی لی، یہ تو مرتد ہوئے، اور مرتد واجب القتل ہے، حالانکہ ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو جناب علی اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب تھا کہ یہ ہدایت کو پا لیتے، جو اسباب، جو رکاوٹیں تھی وہ زائل کر دی گئی تھی۔ یہی بات اگلی مثالوں میں سمجھائی جائے گی کہ یہ ہدایت پر قادر ہو چکے تھے، اور قادر کے لیے کہہ دیا جاتا ہے گویا اس نے یہ چیز پا لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارت نے ہرگز نفع نہ دیا۔ عربی لوگ، قرآن پاک بھی عجیب کتاب ہے، اس کا اسلوب تورات، زبور، انجیل سے بالکل ہٹ کر دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ جس قدر قرآن کی ایک شان ہے، یہ مانوی چیزوں کو محسوس مبصر کر کے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ آج کل تعلیم کے یہ طریقے آئے ہیں، لیکن یقین جانیے قرآن پاک سے پہلے ان طریقوں تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ آج کل بچوں کو ایسے انداز میں کہانیاں پیش کی جاتی ہیں جیسے وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ انداز سب سے پہلے قرآن نے پیش کیا۔ ایسی مثالیں لائے گا، ایسے غرائب پیش کرے گا، یوں لگے گا کہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل گئی، آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کا امتیازی شان ہے۔ تو قرآن اب فرما رہا ہے، کیونکہ تجارت کے لحاظ سے یہ لوگ آگے تھے، اور تاجر سب سے پہلے یہ بات سوچتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں مجھے کچھ بچے گا بھی صحیح کہ نہیں، نفع کا سوچتا ہے نا جی۔ دکان کھولی تو اسی لیے جاتی ہے کہ مجھے اس میں کچھ بچے۔ اس لیے اگر آپ کسی تاجر سے کہیں گے اور بھائی تو نے جتنے کی خریدی رضوان میاں آپ مجھے اتنے کی دے دیں، تو آپ کا فوراً کیا جواب ہوگا؟ بھائی میں نے کام کسی چیز کے کمانے کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے اوپر کی بات کی ہے، اوپر کی بات، فما ربحت تجارتہم، حالانکہ بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ اب کہیں گے وہ کیا؟ ان کی تو اصل جمع پونجی بھی ضائع ہو گئی۔ ایک ہے کہ نفع نہیں ہوا لیکن سرمایہ باقی ہے، جو اصل جمع پونجی ہے وہ ہے عقل سلیم۔ ارے پاگل کہیں کہ کام کر رہے ہو اور تمہیں مزدوری نہیں ملنی، اس سے بھی بڑا بھی پاگل ہوگا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ یا علی فطرت الاسلام، دونوں الفاظ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، اور انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ نماز یہ پڑھتے تھے، تلاوت یہ کرتے تھے، صدقہ یہ دیتے تھے، روزہ یہ رکھتے تھے، جہاد میں کسی قدر یہ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن بدلے میں دنیا میں ہر وقت یہ خوف سوار ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ادھر ان کو منتیں اور کرتے ہیں، ان کو تسلی کے لیے کام اور کرتے ہیں، پھر خدا کے ہاں بھی عذاب یہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ فرمایا گیا فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پانے والے نہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جی، پہلی قسم جو متعصبین ہیں، ان میں سے کوئی منافق ہدایت پر نہیں آئے گا۔
جو متعصبین الا قلیل، ورنہ جو مذبذبین تھے ان میں سے کئی لوگ ہدایت پر آ گئے۔ مثلہم، اب قرآن پاک مثال بیان کر رہا ہے جی۔ ویسے یہ جو مثل کا لفظ ہے جسے ہم آج عام طور پر کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر، یہ اور یہ مثال میں فرق ہے۔ قرآن جسے کہتا ہے مثلہم تو اس سے مراد ایسی چیز جس میں کسی مانوی چیز کو کسی کے آنکھوں کے سامنے دکھلایا جائے ایسے انداز میں کہ انسان سمجھے یہ میں اپنے مشاہدے میں لے آیا، اس کے لیے لفظ مثل آتا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہاں پر اگر غور کریں تو مفرد کا صیغہ بولا جا رہا ہے، کمثل الذی استوقد نارا، حالانکہ ادھر لفظ آیا مثلہم، ان منافقوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ آگ کیوں روشن کی جاتی تھی؟ جنگل کے اندر جب آدمی راستہ بھول جاتا تھا تو 3 وجہ سے آگ کو روشن کرتا تھا۔ ایک اس وجہ سے کہ کچھ حرارت حاصل کروں، ایک اس وجہ سے کہ روشنی میں راستے کا تعین کروں، تیسرا اس وجہ سے خوف ختم ہو جائے اور حفاظت ہو جائے، اس نے آگ روشن کی۔ ہوتا یہ ہے اگر آپ رضوان میاں بغیر لائٹ کے چل رہے ہیں نا تو آپ چل رہے ہیں، کسی درجے میں آپ چل رہے ہیں، آپ کو تھوڑی ٹھوکریں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے تیز لائٹ لی ہوئی ہے اور اس کے بعد اچانک وہ بند ہو جائے تو پھر چلنا ممکن ہی نہیں۔ اب قرآن پاک فرما رہا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماحول، ہم تو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ماحول۔ یہ ماحول نہیں، عربی کا لفظ ہے ماحول، ارد گرد۔ جی ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے واقعتاً انسان کی مزاج پر، طبیعت پر، عمل پر ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہی ہے جی فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے ارد گرد کو آگ نے روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، یہاں پر اب پھر جمع کا لفظ، ضمیر جمع کی آ گئی، لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ جب اللہ نور کو لے گیا تو بندوں کا کیا قصور ہوا؟ بندے کیسے ہدایت پر آئیں گے؟ تو ہم نے یہ بات پہلے کہی، یہ عرب کے محاورات کے مطابق ہے، کہہ دیا جاتا ہے حکیم جی بندے نو مار چھڈیا ہے، حکیم نے اسے زہر نہیں کھلایا تھا کہ بندہ مر گیا۔ حکیم نے جب دیکھا کہ اس میں استعداد ہی نہیں، اس نے علاج سے انکار کر دیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ مار دیا اپنے بندے کو، ذهب اللہ بنورہم، استعداد ہی ختم ہو گئی۔ اب حکیم تو کسی کو زبردستی زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا تھا۔ یہ جو اللہ کی طرف نسبت کی گئی ذهب اللہ بنورہم، چاہے انہوں نے اپنا منہ کالا کیا، اللہ تو ان کو زبردستی بھی ہدایت پر چلا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے تکوینی طور پر اس بات کو اللہ نے رد کر دیا کہ ہر کسی کو اختیار ہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ اسی کو تعبیر کیا گیا ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا کہ اللہ نے انہیں ان کی استعداد پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ظلمات میں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، نور کی جمع انوار ہے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا ذهب اللہ بانوارہم بلکہ فرمایا بنورہم، اس لیے کہ یہ مفرد ہے، نور ایک ہی ہوا کرتا ہے، نور کی قسمیں نہیں ہوا کرتی۔ جیسے خط منحنی تو بہت ہوتے ہیں، خط جو مستقیم ہوتا ہے وہ فقط ایک ہوا کرتا ہے۔ آگے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو ظلمات میں چھوڑا۔ کون سے اندھیرے؟ شہوات کا اندھیرا،
قومیت کا اندھیرا، لسانیت کا اندھیرا، اقتدار کے حرص کا اندھیرا۔ اب یہ ابن سلول اقتدار کے حرص میں مارا گیا تھا۔ کئی جو یہود میں سے جو منافق تھے ان کے لیے جو ظلمات تھے وہ قومیت تھی، اور کوئی چیز بھی نہیں تھی ان کے لیے کہ ہماری قوم کے ہوتے، بس حضور ہماری قوم کے ہوتے۔ اور بعض ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اوس اور خزرج والے بنو قیلہ، یہ جو انصار ہیں ہم سے آگے کیوں بڑھ گئے؟ پہلے تو خود کہا کرتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ مل کر، ہم آخری نبی کے ساتھ مل کر تم سے مقاتلہ کریں گے۔ بہرحال جی، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، حقیقت حال کو دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ جو صم بکم عمی ہے یہ خبریں ہیں مبتدا محذوف کی، ہم صم، ہم بکم، ہم عمی، وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹیں گے نہیں، وہ لوٹنے والے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹنے والے؟ ان میں اب استعداد باقی نہیں رہی ہے، ان میں اب یہ لوٹنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ مرکزی بات وہی ان کا جو تعصب ہے، یہ منافقوں میں سے پہلی قسم کی مثال ہے جن کے بارے اللہ نے حتمی طور پر فرما دیا، اور ان میں سے کوئی آیا بھی نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے کیوں؟ مشرکین مکہ آئے نہیں تھے، جنہوں نے آنا تھا وہ مذبذب تھے، جو آئے وہ مذبذب تھے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اسی لیے آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا لکھا گیا؟ من محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ تو مشرکین نے فوراً کہا یہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا، حضور نے فرمایا مٹا دو، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ انہوں نے یہی جملہ کہا اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات پر؟ یہ مذبذب تھے کہ آپ کو رسول نہیں مان رہے تو جھگڑا ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں وہ رسول نہیں مان رہے تھے تو جھگڑ رہے تھے، ہم رسول مان رہے ہیں تو جھگڑ رہے۔ پھر کہتے ہیں بلکہ اس سے اور قدم، ہم صدقے صدقے یا رسول اللہ کہہ کر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تیسرا قدم ہے، صدقے صدقے ماری بن جائے یا رسول اللہ، پھر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ رسول کی محبت کا تعلق دعوے کے ساتھ نہیں ہے، رسول کی محبت کا تعلق دلیل کے ساتھ ہے، عملی ثبوت کے ساتھ ہے۔ دعوے کے ساتھ رسول کی محبت کا، دعوے دار تو کئی گزرے، دعووں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس آدمی کی، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسے۔ بارش، سیب تیز بارش کے لیے بولا جاتا ہے۔ آسمان سے بارش تو آسمان سے نہیں برستی ہے، بارش رضوان بھائی کہاں سے برستی ہے؟ بادلوں سے برستی ہے۔ تو پھر کہوں یہ لفظی معنی نہیں ہے، یہ محاورات عرب میں ہے، اور عربی جو محاورہ ہے ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہتے ہیں، اسی لیے تو چھت کو بھی آسمان کہتے ہیں، چھت کو بھی آسمان کہتے ہیں۔ بھائی یہ میرا آسمان ہے، چھت کو آسمان کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان سے اوپر ہو اس کو آسمان کہتے ہیں، کیونکہ عرب کے محاورے میں ایسا تھا تو قرآن پاک نے بھی اسی کو ایسا ہی بیان کیا۔ قرآن پاک کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، انتہائی سادہ انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اسے غزالی پڑھے یا سادہ آدمی پڑھے، یہ دونوں کو سیراب کر دیتا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ تشنگی، کسی کا پیالہ بھی خالی نہ رہے گا، نہ کسی کا پیالہ چھلکے گا، یوں بالکل برابر، یہ صفت ہے۔ او کصیب من السماء۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ کتنی مختصر بات تھی، او کصیب فیہ ظلمات ورعد وبرق، تیز بارش، سیب تیز بارش کو کہتے ہیں، من السماء، اصالۃ من السماء کہہ کر متوجہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مذبذب ہے، یہ متعصب نہیں ہے، یہ مذبذب ہے، انہیں متوجہ کیا، اوے حیا کر لے، اوپر تو دیکھ لے۔ وہی بارش جو آسمان سے آتی ہے، ان کا نظریہ یہی تھا کہ اللہ آسمانوں میں ہے،
ہم بھی بچوں کو یہی کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باندی پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مومن باندے کو آزاد کرنا ہے، آپ اس کا امتحان لیں کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اللہ، اس نے کہا فی السماء. فرمایا من انا، اس نے کہا انت رسول اللہ. ارشاد فرمایا ہے مؤمنہ. دو باتیں پوچھی، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں. میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب اس کا یہی ہے کہ آسمان کی طرف غور کر، اللہ کی قدرت کی طرف غور کر. دوسرا، مرشد تھانوی رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں جو رفعت آسمان سما ہے نا، اگر آدمی آسمان کی طرف دیکھے تو طبیعت میں ایک تازگی سی آتی ہے. یہ اثر ہوتا ہے ہر چیز کا. جیسے آدمی سبزے کو دیکھے تو دیکھنا نظر کے لیے مناسب ہوتا ہے، ایسے جب آدمی اوپر کی طرف گردن اٹھائے تو ذرا دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، انسان کی طبیعت میں ذرا تراوت آتی ہے. تو گویا اسے کہا گیا ارے تھوڑا سا، یہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں ذرا آنکھیں مل لو، نیند کا اثر ختم ہوتا ہے. ایک دوسری بات، ادھر ادھر سے توجہ ختم ہوتی ہے، گویا متوجہ کیا جا رہا ہے ارے توجہ تو کر اللہ کی ذات کی طرف. اس لیے قرآن نے فرمایا او کصیب من السماء. تیسری بات، ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ بارش فلاں ستارہ دیتا ہے. ایک موقع پر بارش ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ مومن ہوئے اور کئی کافر ہوئے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، ہم اللہ کے فضل سے بارش دیے گئے، وہ مومن ہو گئے. اور جنہوں نے کہا مطرنا بنور، ہم 9 ستارے کی وجہ سے بارش دیے گئے، وہ کافر ہو گئے. او کصیب من السماء، کیونکہ یہ ان کا بھی نظریہ تھا کہ ستارے نیچے ہیں آسمان اوپر ہے. تو پھر فرمایا گیا یہ ستاروں سے اوپر کی بات ہے، ستارے اس بارش پر قادر نہیں. ایک اور ہستی ہے جو بارش دیتی ہے، وہ ہستی آسمانوں والی ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، تیز بارش جس میں اندھیرے ہیں. اندھیرے بہت سے اندھیرے ہیں. جب تیز بارش ہوتی ہے، عام طور پر جب تیز بارش ہوتی ہے تو بادل بھی کالے ہوتے ہیں. ویسے تو بادلوں کا اندھیرا، پھر ان کے سیاہ رنگ کا اندھیرا، پھر بارش کے قطروں کا خود اندھیرا. ورعد وبرق، اور اس میں کڑک بھی ہوتی ہے. یہ رعد کیا ہے؟ رعد فرشتہ ہے. رعد اللہ کی اور مخلوق ہے، یا رعد وہی آواز ہے. کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے آتی ہے یا جھڑکی ہے، یہ لمبی باتیں ہیں. وبرق، چمک. چمک، یہ چمک کیسے ہوتی ہے؟ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، فرشتہ کوڑا مارتا ہے تو کوئی حرج نہیں. قرآن پاک تو ان تفاصیل میں گیا نہیں، کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا. قرآن پاک نے سادہ انداز میں نے کہا قرآن سائنس کی کتاب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن ان باتوں میں آئے. مقصد کی بات، بارش اس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، برق ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ بنا لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. یہاں پر اصابع کہا گیا، انامل نہیں کہا گیا. اصابع کہا گیا، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، حالانکہ یہاں پر تو انامل کہنا چاہیے تھا پورے. کیا انسان اپنے کان میں پوری انگلی گھسیڑ دیتا ہے انسان میاں؟ لیکن جب خوف کی حالت ہو نا، چاہے انگلی گھسڑتی نہیں ہے لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یہ خوف ختم ہو جائے، چاہے ساری انگلی ہی کان میں گھسڑ جائے. قرآن کی تعبیر کیسی ہے؟ یجعلون اصابعہم، یہ جملہ اہل عرب استعمال کرتے ہیں انتہائی خوف کی کیفیت کے اظہار کے لیے. بناتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. کیوں جی؟ من الصواعق، اس کڑک سے، حذر الموت، جس سے موت کا انہیں اندیشہ. اب یہ کڑک کیا ہے جی؟ انگلیوں کا ڈالنا کیا ہے جی؟ کڑک حضور کے معجزات ہیں، کڑک قرآن ہے،
कड़क जो है साइका वो मुसलमानों के फुतुहात हैं, मुसलमानों को कामयाबियों का मिलना है, ये इतनी उनसे डरते हैं कि ये कहते हैं ये ना हो वरना कहीं हम इस्लाम की तरफ माइल ना हो जाएं। ये जब तुफैल दौसी आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अबू जहल ने कहा न जाना यार है तू मेरा, नहीं मैं जाऊंगा, मैं देखूं तो सही, मैंने नजूमियों को देखा है, मैंने बड़े बड़े शायर भी सुने हैं। जब जाने लगा तो कहा जा से कान बंद करके जाना, कहीं ये ना हो कि इसका जादू असर कर जाए तेरे ऊपर। ये कानों को बंद करते हैं कि कहीं ये चीजें असर ना कर जाएं। क्या कभी कानों के बंद करने से भी कोई बचा है? वो कहते हैं ना जी कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से बच जाता है, तो कुरान कह रहा है अरे तुम्हारी इन हरकतों से क्या मुसलमानों की फुतुहात रुक जाएंगी? क्या हुजूर के मौजज़ात रुक जाएंगे? क्या इस्लाम का गलबा रुक जाएगा? वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों को हर तरफ से घेर रखा है। भागे तो कहाँ भागे जी, जाएं तो कहाँ जाएंगे, ये चीजें होती रहेंगी। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फीह, ये मुज़ब्ज़ब है, जब राह रोशन होती है तो उसमें मशौ फीह चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। वह इदा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब उन पर अंधेरा होता है तो ठहर जाते हैं। ये मुनाफिक है। मोमिन का काम क्या है जी? मोमिन का काम ये है कि तंगी हो या आसानी हो ये तो चलता रहता है। मोमिन की सिफत ये है कि मोमिन की सिफत ये है ये खाकर शुक्र करता है, और अगर ना मिले तो सब्र करता है। ये वावेला करने वाला नहीं होता, ये मीठी मीठी हब हब कड़वी कड़वी थू थू वाला होता ही कोई नहीं है। ये मोमिन और मुनाफिक के अंदर फर्क है जी। ये तो देखता है कभी अगर फतह हुई तो चले और कहने लगे कि जी हमें भी हिस्सा दो, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? और अगर शिकस्त आ गई तो कहते हैं हमने आपको रोका नहीं था। वह इदा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब इन पर अंधेरा हो तो ठहर जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम, ये बड़ी अजीब बात है। अगर अल्लाह चाहे तो इनकी जाहिरी आंखें भी ले जाए, इनकी जाहिरी कान भी ले जाए और आंखों को भी ले जाए अल्लाह। यहाँ पर कानों को आंखों पर मुकद्दम किया गया, कानों को आंखों पर मुकद्दम किया गया। उसकी वजह ये है यहाँ कानों का मामला जामे है। कान तो आगे पीछे से सुनता है, आंख सिर्फ एक तरफ से देखती है, तो कान को यहाँ पर आंख पर मुकद्दम किया गया। यहाँ जरा इस बात को समझे, वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहे तो इनकी आंखें और कान को ले जाए। ये कहने का क्या मतलब है? अभी तुम डर रहे हो, अल्लाह तो इस बात पर कुदरत वाला है कि इसको ले जाए। अब जरा इस बात को थोड़ा सा समझे, फिर हमारा सबक खत्म होने वाला। दो हमसाए थे, एक हमसाया की दीवार थी, वो रोशनदान बना रहा था, तो दूसरे ने कहा रोशनदान न बनाना। तो क्यों ना बनाऊं, मेरी दीवार है भाई, तमीज से बात कर, अगर तूने रोकना है तो तमीज से बात कर। कहा नहीं, मैं काजी अबू लैला के पास जाता हूँ। काजी अबू लैला के पास गया, उन्होंने कहा ना बना। इमाम साहब के पास आया और आकर कहा हजरत इसे तमीज से कहना चाहिए था, तो मैं न बनाता। ये तो कोई बात नहीं कि ये धमकी धौंस से कहे। काजी साहब, इमाम साहब ने फरमाया तो काजी साहब के पास जा और जाकर कह जी मैं यहाँ अपनी खिड़की रखता हूँ। काजी साहब के पास गए, उन्होंने कहा तू पागल है, मैंने कहा रोशनदान ना रख, और तू क्या रखता है? खिड़की रखता है, चल निकल जा। फिर इमाम साहब के पास आए, इमाम साहब ने फरमाया तू जाकर कहा मैं यहाँ पर अपना दरवाजा रखता हूँ। तू बड़ा दीवाना है भाई, मैं खिड़की नहीं रखने देता और तू कहता है मैं दरवाजा रखता हूँ। फिर कहा तू जाकर कह जी मैं अपनी दीवार गिराता हूँ। तो जिसकी दीवार है जी उसे गिराने का हक है कि नहीं है जी? अब जाकर बात समझ में आई। काजी अबू लैला ने उसे फिर दूसरे को बुलाया, कहा यार तुझे तमीज से कहना चाहिए था भाई, मेरे घर में पर्दा होगा, तू मेहरबानी कर, मैं और दीवार नहीं दे सकता, तू मेहरबानी कर। अब समझिए बात, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अरे कान मेरे हैं, तेरे कहाँ हैं? आंखें मेरी हैं, तेरी कहाँ है? जब है ही मेरी, मैं जब चाहूं इनको सल्ब कर लूं। चीज मेरी है,
اور تجھے تو یہ چاہیے تھا میری مرضی پر بھی میرا شکر ادا کرتا، جبکہ تو میری بغاوت کر رہا ہے، پھر تو مجھے آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو بھی لے جائے، ان کی آنکھوں کو بھی لے جائے۔ باقی یہ اگلا آخری جو جملہ ہے بڑا غضب کا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس جملے نے تو سارے کا نچوڑ نکال دیا۔ میں کیسے غالب کروں گا ان بوریا نشینوں کو، کیسے غالب کروں گا؟ میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے دکھاؤں گا۔ جس ہستی کے بارے میں تم کہتے ہو جو آج اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہے، وہ اعلان فرما رہا ہے کہ مجھے فارس کی کنجیاں ملی، میں تجھے دکھاؤں گا کیسے ملی۔ تو کہتا ہے وہ ہستی، یہ منافقین ہنستے تھے نا کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور کہتے ہیں روم فتح ہو جائے گا۔ کیسے فتح ہوگا؟ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اور اللہ پاک نے دکھایا بھی ہے نا، تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس آخری جملے میں ایک اور بھی بات قرآن نے بتا دی، تمہارا مقابلہ مسلمانوں سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ رسول پاک سے نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ دینے کے ساتھ تم کہو تم کامیاب ہو گئے، تم مقابلہ تم مجھ سے کر رہے ہو۔ جب ہو نا کبھی اگر رضوان صاحب اور ہمارے خالد بھائی میں بات ہو اور ابا جی وہاں پر کہہ دیں کہ رضوان تو دیکھ لینا تو مجھ سے کیسے آگے بڑھے گا، جی میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی ہے، میں نے تو خالد سے بات کی ہے۔ نہیں نہیں، تجھے پتہ چل جائے گا تو میرے ساتھ کیا کر رہے اور میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو گھما لیا جاتا ہے، تو اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شاید تم یہ سمجھو کہ تم نے حضور پاک سے پنگا لیا، تم نے صحابہ سے پنگا لیا، نہ نہ، تم نے پنگا مجھ سے لیا۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میری قدرت کیا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو وعدے حضور کے زبانی ہوئے وہ میں کیسے پورے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے ذمہ دار کون سے رہے؟ ہمارے امیر کون سے رہے؟ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے دعا جی، دعا فرما رہے ہیں، دعا 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 فرما لیجیے، آمین۔ آمین۔ ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اهدنا واهدنا رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب العالمين وقل بنا الله ان الله يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك اللهم اهدنا واهدنا جزاك الله اللهم انا نسالك الهدى والعافيه اللهم ارحم فانك خير الراحمين اللهم اغفر لنا فانك خير اللهم اهدنا فانك خير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب جزاک اللہ خیر۔